نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کے دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائیں، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور قلب نے دی روح دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل عزت احترام معزز آمین آئیے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابراہیم بن یوسف زجاجی رحمتہ اللہ علیہ جنہاں دے بارے نفات الانس وچوں اج کچھ ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے اولیاء اللہ دی اپنے دوستان دی درویشاں دی سچیاں دی شان بیان کیتی ہے تاکہ دنیا انہاں دی شان و عظمت نو سمجھ سکے۔ تے اللہ سونا فرماندا ہے کہ وہ لوگ نے میرے دوست وہ نے جنہیں دوستی دا حق ادا کیتا، اس واسطے انہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، کیونکہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں ماسوا اللہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اور دجالیاں دے بنائے ہوئے تمام پروگراماں نصاباں جو کلی قلب الگ ہو کے اور الگ ادھا ہوئے کوشش بھی کرنے انہاں دا خیال نہیں آندا، یعنی فنا و نیستی اور جمعیت دا کمال حاصل ہو گیا، ما سوا اللہ تو فنا ہو کے ذات مولا جی ڈب کے، یعنی ایسی جمعیت انہاں نصیب ہوئی۔ پھر انہاں میرے دوستاں نے شیطانی نصاباں جو نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، حتیٰ کہ انہاں دی میں صدق سچائی دیکھی اپنی بارگاہ تک رسائی دیتی، یہی عزلی سعید الفطرت روحاں نے جنہاں روزے لفظ زبان دے نال دلوں میں بلا کیا اور قلباً خدا مست ہو گیا سے۔ تے اللہ سونے پھر انہوں اپنے دیدار دی نعمت دیتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہاں دے بارے اللہ سونے فرمائے میرے دوست ہے، انہوں نہ دنیا کسی طرح نہ کوئی خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانو بھی چاہیے اسی اللہ تعالیٰ اللہ سونے دے دوستاں شامل ہو جائیے، جماعت اولیاء داخل ہوئیے، لیکن وہ واسطے ضروری ہے کہ سچی توبہ کریے، ما سوا اللہ تو نکلیے قلبنا، ما سوا اللہ دے پروگراماں چوں نکلیے، ما سوا اللہ تو الگ ہو جائیے،
شغل خلق جو کلی قلب نکل کے ہر لمحہ شغل مولا چ گزاری ہے. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائیے قلبن تے سچی توبہ کر کے اپنے قلب و ذہن دماغ دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دیاں لہشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست جنہاں اتنے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار تجلیات برسدے رہندے نے. اور جڑے حزب اللہ دے سچے سپاہی نے صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری باطنی نورے علوم نبوت دے وارث متقی بدعتاں تعویلاں رخصتاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے پھر انہیں صوبہ جو صوبت مولا دی نعمت حاصل کریے اور انہوں کو توحید دی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تو سینہ تو سینہ انہوں دے سینہ وچ آیا ہوا. پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری چاگ لوائیے الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے نفی اس بات دا اس بوٹی نو نوری پانی دئیے یعنی کلمہ طیب دا ذکر کثیر کریے جنہیں رب سونے فرمایا ذکرن کثیرا اور قرآن کریم کی رب سورہ نساء فرمایا کہ جو تسی نماز تو فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا ذکر نہ کرو کہ لوگ تمہیں منافق کہن لوگ تمہیں ریاکار کہن کیونکہ ذکر کثیر دوام قلبی ذکر و حضور ہی انسان دے اندر نورانی کردا ہے اندروں ہر ظلماتی لہر جلوندا ہے کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہر نہ رابطے دی کوشش رہندی ہے. جب تک ہر اندروں ظلماتی لہر نہیں جلدی کدے بھی انسان مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا. پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو جاگ لئیے یعنی توحیدی نور نسبت محمدی نور نسبت اپنے دل چ لگا کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک نہ اور آپ دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے تے انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے تلاش مولا ہی لگے. جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا. ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور قرآن کریم اللہ سونے دی آخری کتاب ہے زندہ جیتے سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئی زندہ ہو جاندہ. اور یہ اللہ سونے دا قرآن حکیم اللہ سونے دا آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے اور یہ زندگی دے ہر شعبے ہر دور دے ہر انسان واسطے مکمل رہنمائیاں موجود ہیں. سیاسی ہون اقتصادی ہون معاشی ہون عسکری ہون اللہ حاضر قیاس. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالی فرمایا سی قرآن میں ہوتا زنا مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو تا جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. لیکن وہ لوگ جڑے فرقہ پرست ہیں جنہاں قرآن کریم دی بے ادبی کیتی ہے جڑے معنی اپنے نفس دے مطابق بنائے جب ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد
کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم دی حفاظت ذمہ اللہ سونے چکیا قرآن دا تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن وہ معنی محافیم مطالب جڑے اپنے نفس دے مطابق، اپنے فرقی دے مطابق بنا دے رہے اور لوگوں کو گمراہ کر دے۔ ہم تو ڈوبے ہیں سرم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اور اپنی ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے دکھ نے گل کہی سی، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ اور صوفی اور شاعر کی ناخوش اندیشی۔ تو سانو چاہیے کہ ولایت دی نعمت حاصل کریے، ولایت قرب الہی، ولی اولیاء اللہ، اولیاء ولی دی جمع ہے۔ ولی دا معنی ہے دوست، سجن، بیلی، مددگار، ساتھی، قریب۔ ایسے ولی وچوں ہی ولایت ہے، یہ ولایت دا معنی قرب الہی ہے۔ تو سچا درویش جیڑا وہ ماسو اللہ چو بھی، نفس و خلق چو، ماسو اللہ چو، اور اپنے آپ تو بھی صاف ہوندا ہے، وہ سر تو پیرا تک مرضی مولا ہوندا ہے۔ خلقی اسباب و ارباب، حص و حرکت، ہر آرزو، تمنا، مراد، مرضی جو کلی نکل کے سر تو پیرا تک مرضی مولا بن جاتا ہے، ارادہ الہی بن جاتا ہے، فعل الہی بن جاتا ہے، تقدیر مولا بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں اور اپنے اندر اور کائنات دے اندر افعال الہی جاری و ساری نظر آتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے سب کائنات دے اندر، یہ سب کچھ مجازی ہے، اعتباری ہے اور فانی ہے، یہ سائن ہے سب کچھ۔ حقیقی وجود صرف اللہ سونے دی پاک ذات ہے، جو اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، اور اپنی ذات و صفات یکتا و یگانہ ہے، بے مثل و بے مثال ہے، جوہر و عرض تو پاک ہے، کیف و جہت مثل و مثال تو پاک ہے۔ بندہ اپنے ہون سے محتاج ہے اللہ کا، لیکن اللہ محتاج نہیں، بعض خود اپنی ذات نہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہی وحدت الوجود و وحدت الشہود ہے۔ کہ جو کچھ بھی ہے کائنات اللہ پاک دے اسماء و صفات، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس دا عکسی ظہورات ہے، تعینات و تنزلات ہے، ہر تعین حق دا غیر ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ حقیقت دنیا ساری جڑی ہے، خلق ساری جڑی ہے سراب ایک، جہدے بارے شاعر فرماندہ ہے کہ یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، یہ ویرانے کا ویران ہے اور بستی کی بستی ہے۔ اسی عدم تو وجود چاہیں، اللہ سونے نے اپنے ارادے کے مطابق ظاہر فرمایا سانو کہ سچے صوفی دے ایسے واسطے نعرہ یہی ہوندا ہے، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ تو سچا طالب مولا، طالبان دنیا، طالبان عقبہ تو الگ ہو کے دوام قلبی ذکر و حضور عمل قرآن سنت نہ، کثرت مجاہدہ نہ، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ بولنا، کٹ ملن دی عادت بناؤنا، اور سب تو الگ ہو گئے، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم، الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، تو چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے، نہ کو سانو بننے۔ حضور با بولے شاہ رحمتہ اللہ علیہ اسے واسطے آکھیا یہ گل ہے۔ تو سچے طالبان مولا دی، سچے عشاقان مولا دی کوشش ہوندی ہے کہ غافل مخلوق سن نہ جانے، اسی انہاں نہ جانیے، ساڈے آسے ساڈا اللہ کافی ہے، ہر ویلے ساڈے کول ہے، ساڈے نال ہے، سجے کھبے اگے پیچھے ہر جگہ۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ تک تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفسیں جو تسی کیوں غور نہیں کرتے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہے، حسما وجہ اللہ، تو جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔
اس واسطے سانوں بھی چاہیے کہ اللہ سونے نال ہو جائے، فقر محمدی کا کمال حاصل کریے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرب الہی دا، عشق الہی دا، عرفان الہی دا کمال حاصل کریے۔ لیکن بغیر اللہ والے دی تعلیم و تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر سچی توبہ دے، بغیر نفس و قلب جو نکل دے، اور بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتے۔ سانوں چاہیے قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کر کے اپنے اندر نورانی کریے، کیونکہ ساڈا وجود جڑا ٹائم سے پیش کسے شکل دا قیدی ہے، ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن روح انہاں تو آزاد ہے۔ جب تک اسی اپنی ظاہری حواس معطل نہیں کرتے، باطنی بیدار نہیں ہون گے۔ تے روح انسان دے ارادے نال ہی باطن دے وچ حرکات و سکنات کر دی ہے، جویں خواب دے اندر انسان دی روح پھر دی ہے مختلف جگہ، لیکن وہ غیر اختیاری کیفیت ہے، تو مراقبے جو کیفیت اختیاری ہوندی ہے۔ تو سانوں چاہیے خوب ریاض تو مجاہدہ کریے، مراقبات کریے، اندر نورانی کریے، تاکہ ساری روح اور سارے لطائف جڑے عالم امر دے ساڈے اندر اللہ سونے رکھے ہیں، یہ صرف انسان نہ اندر ہے، باقی کسی مخلوق چ نہیں، اور سارے خاکی عنصری وجود چ الگ ہو کے باطن چ پرواز کرنا، باطنی مجلساں محفلاں دے وچ حاضر ہون تے سچے نیک جنات ملائکہ ارواح نال ملاقاتاں ہون، آسماناں دیاں سیراں، لوح محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوندا، لیکن سچا طالب مولا ہے سب تو گزردا ہویا دی روح جڑی ہے باطن چ اللہ طرف دوڑ دی ہے، جو قرآن کریم دی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ انہاں دی روح باطن چ پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کردی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضور خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی ہے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم دی رب نے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، لیکن ایمان روح ایمان ملے گی تاں یہ نعمت حاصل ہو۔ جویں ڈاکٹر رحمتہ اقبال فرماندے واللہ جی کیشک کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ قرآن کریم رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہی نے جڑے رب سونے نا جنون عشق کر دے، ٹوٹ گئے بڑی والہانگی وارفتگی نہ، تے جنوں عشق مولا دی نعمت حاصل نہیں تو اپنے ایمان دی خیر منائے، اور عشق مولا کمال لو پہنچے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ۔ خود قرآن کریم جی رب نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دس دے اگر تسی اللہ نے محبت کر دو تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تھوڑے نہ محبت کرے گا۔ عشق مولا ہی جڑے نور و ظلمت 70,000 پردیاں چ گزار کے اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے، اور دیدار مولا دی نعمت مل رہی ہے۔ اللہ سونا چونکہ کائنات دی ہر چیز اور انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرمان دے پر ہے چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اے اللہ والے جنہاں دے بارے رب نے فرمایا جنہاں نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا، اے نہیں اللہ والیاں وچوں ایک اللہ والے حضرت ابراہیم بن یوسف زجاجی رحمتہ اللہ علیہ، آپ حضرت ابو عمرو زجاجی دے والد نے۔ تو تاریخ مشائخ چ لکھیا کہ آپ ابراہیم بن یوسف جڑے نے حضرت ابو حافظ دے بڑے خاص مریداں وچوں سے گئے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے کہ ہمیشہ نفس دی مخالفت چ رہنا برکت ہے، یعنی بہت بڑی خیر ہے، اور میں ایک دفعہ ایک قدم تے اپنے نفس دی موافقت کیتی تے ہن کئی سال ہو گئے کہ اس موافقت دا نقصان پورا نہیں کر سکیا میں۔ یعنی اس راہ چ سب تو بڑا جڑا حجاب ہے وہ نفس امارہ ہے، ویسے تو ساری خلق کی حجاب ہے، لیکن نفس امارہ سب تو بڑا حجاب ہے جڑا انسان نو اس
خلق سے مبتلا کرتا، شغل خلق چ لاؤں، دنیا دے پیچھے دلاؤں، دنیا تعلق بناؤں، یہ اندر پیدا ہونی خواہشاں جڑیاں یہی فساد دی جڑ ہے۔ خواہشات نفسانی انسان کو تباہ کر دیا۔ یہ علاج یہی ہے کہ کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرو، دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے، تاکہ لا الہ دی نفی اور الا اللہ دا اس بات حاصل ہو سکے، یعنی قلب ذات مولا ہمیشہ لے ڈبے۔ نفس ہمارا چونکہ بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید، شداد، مہداد، ابو جہل چنگیز اور ہلاکو ہے انسان دے اندر، جڑا انسان نو خلق دا پجاری بناؤں گا، شغل خلق جو ہٹا کے شغل مولا تو ہٹا کے شغل خلق جو مبتلا کردا ہے اور تباہ و برباد کر دوں گا۔ جسے واسطے حضرت ابراہیم زجاجی فرماؤندے نے کہ نفس دی مخالفت ہی دے وچ رہنا ہی برکت ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت زجاجی دی تعلیمات دا مختصر تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے نفس شیطان دنیا ماسوا اللہ تو نکلی ہے، حدید مولا دی نعمت واسطے جد و جہد کریے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساری خطا گناہ غلطیاں لکشو معاف فرما، توبۃ النصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما، قرآن و سنت دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا، قلب تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا اور ہر لمحہ اپنی صحبت گزارنے والا بندہ بنا۔ جب شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے ادھر موجود دینا دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔